کیا سب کو شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. صدق اللہ العظیم. حصہ تجوید. گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ تنوین پہ غنہ کرتے ہیں. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھ لیا تھا نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کرتے ہیں. نون مشدد اور میم مشدد پر غنہ کرتے ہیں. جس بھی نون کے اوپر شد ہو یا میم پر شد ہو وہاں غنہ کرتے ہیں. دوسری چیز ہم نے پڑھی کہ جس بھی حرف کے اوپر تنوین آ جائے اور اس کے بعد تنوین کے بعد حروف حلقی نہ ہوں. تنوین کہتے ہیں دو زبر دو زیر اور دو پیش اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ ہو تو وہاں بھی غنہ کرتے ہیں. حروف حلقی بھی ہم نے پڑھے ہیں گزشتہ. وہ 6 ہیں. کون کون سے جی؟ حمزہ ہا، حمزہ ہا، عین ہا اور غین ہا. یہ 6 حروف نہ ہوں اس سے پہلے تنوین آ جائے تو پھر بھی کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے. علیہم نار مؤصدہ. 2 چیزوں کی مثال بن سکتی ہے یہ. ایک تو را کے اوپر 2 پیش ہے اور دوسرا آگے میم ہے جو کہ مشدد ہے. آج کے سبق کی آخری آیت علیہم نار مؤصدہ. 2 وجہ سے یہاں غنہ ہوتا ہے میم کے اوپر. ایک میم مشدد ہے اور دوسرا اس کے اوپر کیا ہے؟ تنوین ہے. اور آج کے سبق کا جو پہلا لفظ ہے ثم، وہاں بھی میم مشدد ہے، وہاں بھی غنہ کریں. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہے. ترجمہ: ثم كان من الذين آمنوا. پھر ہو ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، ثابت قدمی کی تلقین کرتے ہیں. وتواصوا بالمرحمہ. اور ایک دوسرے کو رحم کی تلقین کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو رحم کی وصیت کرتے ہیں، رحم کا کہتے ہیں. اولئک اصحاب المیمنہ. یہی کامیاب لوگ ہیں. اولئک اصحاب المیمنہ. یہی کامیاب لوگ ہیں. والذین کفروا بآیاتنا. اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا. دوسرا ترجمہ: والذین کفروا بآیاتنا. اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا. ہم اصحاب المشأمہ. یہی نحوست والے لوگ ہیں. ویسے مشأمہ کہتے ہیں بائیں طرف کو، بائیں طرف والے لوگ ہیں. یعنی کہ جن لوگوں کو قیامت والے دن بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا ان کو قرآن کی اصطلاح میں اصحاب المشأمہ کہتے ہیں. اور جن لوگوں کو دائیں ہاتھ میں، جنت والوں کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا نامہ اعمال، ان کو قرآن کی اصطلاح میں اصحاب الیمین کہتے ہیں یا اصحاب المیمنہ کہتے ہیں. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری نشانیوں کا یا ہماری آیات کا. آیات کا لفظی معنی ہوتا ہے نشانی. ہم اصحاب المشأمہ. یہ ناکام لوگ ہیں، منحوس لوگ ہیں. علیہم نار مؤصدہ. نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے اوپر اللہ آگ کو بند فرما دیں گے، یعنی کہ اللہ ان کو آگ میں ڈالیں گے بند ستونوں کے اندر. علیہم نار مؤصدہ. ان کے اوپر آگ کو بند کر دیا جائے گا. لفظی ترجمہ: ثم کا لفظی طور پر معنی ہوتا ہے پھر. ویسے یہ عطف کے لیے آتا ہے. بعض دفعہ ثم معطوفہ ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ اس کا معنی کیا جاتا ہے پھر. کانا ہونا کسی چیز کا پہلے زمانے میں ماضی فعل ہو تو فعل کے اوپر یہ داخل ہو تو ترجمہ تھا کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ ایسا ہوا تھا. من الذین، من بمعنی سے، الذین وہ لوگ، آمنو جو
وتواصوا کریں ترجمہ، یہ لفظ دو دفعہ گزرا ہے، ایک دوسرے کو کسی بات کی تلقین کرنا. یہ تو ویسے بھی ہمارے ہاں تو مرنے والا مر رہا ہو تو وہ جو لفظ منہ سے کہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ وصیت کہتے ہیں. تو وتواصوا ایک دوسرے کو کسی بات کے بارے میں کہنا، بالصبر ترجمہ کریں صبر کی، وتواصوا اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، بالمرحمہ رحم کی. اولئک اصحاب المیمنہ، اولئک یہ اس میں اشارہ ہے، مطلب اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے اشارہ کرتے ہیں اردو میں وہ کیا ہے یا یہ کیا ہے، عربی میں کہتے ہیں اولئک یہی لوگ. بہت سارے لوگ جمع ہوں اشارہ کرتے ہیں یہ لوگ ایسے ہیں جی، اردو میں کہتے ہیں یہ لوگ ایسے، عربی میں کہتے ہیں اولئک یہی وہ لوگ ہیں. اصحاب، اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو، اردو میں کہتے ہیں نہیں میرا دوست ہے، یہ ساتھی ہیں ہمارے. تو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صحابہ. اصحاب، اصحاب کا بعض دفعہ معنی ہوتا ہے والا کے معنی میں، بعض دفعہ کیا معنی ہوتا ہے؟ والا کے معنی میں، لیکن اصل میں اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ساتھی، دوست. اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے، اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ، اردو میں کہتے ہیں نا یہ گاڑی والے لوگ ہیں. دنیا کی مثالیں ہمیں جلدی سمجھ آتی ہیں، تو یہ بندہ گاڑی والا ہے. ایسے ہی عربی میں بعض وقت کہا جاتا ہے یہ دائیں ہاتھ والے ہیں، مطلب یہ دائیں ہاتھ اس کا ترجمہ نہیں ہوگا، یہ ایک اصطلاح ہے. یہ قرآن کی کیا ہے جی؟ ایک اصطلاح ہے. جن لوگوں کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا کہ وہ لوگ مراد ہیں. اولئک اصحاب المیمنہ والذین ترجمہ کریں، اور وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کیا، کفر کیا. انکار، کفر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی چیز کو رد کر دینا، نہ ماننا. آیاتنا لفظی ترجمہ آیت کہتے ہیں نشانی کو، اس سے معجزات بھی مراد ہو سکتے ہیں اور قرآن کی آیات بھی مراد. ویسے بھی قرآن معجزہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ معجزات مراد ہے، آیات مراد ہے. بھی آیات نا ضمیر ہے ہماری، اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری آیات کا انہوں نے انکار کیا. ہم یہی لوگ، یہ بھی اس میں اشارہ، یہ ضمیر ہے لوگوں کی طرف اشارہ کرنا، تو وہ ہوا، ہما، ہم وہ ایسے، ہما وہ دو ایسے، ہم وہ سارے ایسے. ہم وہ لوگ اصحاب المشأمہ بائیں ہاتھ والے. ایک ترجمہ ہم نے کیا نحوست والا، ایک ترجمہ کیا ناکام. ایسے قرآن کی اصطلاح میں کہتے ہیں اہل جہنم کو جو نامہ اعمال ملے گا وہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، ان کو کہا گیا اصحاب المشأمہ. اصحاب الشمال بھی کہا گیا، سورہ واقعہ میں پڑھیں گے اصحاب الشمال، اصحاب المشأمہ. تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ اصحاب المشأمہ. علیہم، علا الگ ہے اور ہم ضمیر ہے، یہ الگ ہے. علیہم ان کے اوپر، نارون کیا معنی ہے؟ آگ. مؤصدہ ستونوں والی، ان کے اوپر ان کو بند کیا جائے گا، آگ کو ان کے اوپر بند کیا جائے گا. اس کی مثال دے سکتے ہیں، لفظی ترجمہ میرے خیال سے مشکل ہے. مثال جیسے آپ ستون بناتے ہیں نا تو کوئی چیز اس میں ڈالی جاتی ہے، پلر بناتے ہیں تو درمیان میں مسالہ ڈالا جاتا ہے، تو ایسے وہ ستون ہوں گے آپ کے جس کے اندر اس کو بند کر دیا جائے. یہ کوئی گھر ہے، یہ مسجد ہے، تو اس کی دیواریں، تو وہاں پر اللہ نے کہا کہ آگ کے اندر اس طرح ان کو بند کر دیا جائے. اس سے تفسیر گزشتہ آیات میں ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو اللہ کی نہ ماننے. اسے کہا تھا نا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم دونوں راستے دکھلا دیے، ہم نے دونوں راستے کیا کیے؟ دکھلا دیے. پچھلی آیات کے اندر، اس سے پہلے جو آیات تھی ان لوگوں کا تذکرہ گزرا ہے جو نہ ماننے والے ہیں، جو اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، اللہ کی دی ہوئی ہدایت کو نہ ماننے والے، اسے انکار کرنے والے. اس آیت میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے من الذین آمنوا. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں جی؟ ایمان لاتے ہیں، ایمان لانے والے. پہلی چیز ہے کہ ان کا عقیدہ درست ہے. شرک، بدعت یہ اللہ کے ساتھ نہیں چل سکتی. جہاں شرک ہوگی وہاں ایمان نہیں ہے، جہاں شرک ہے وہاں ایمان نہیں ہے. خالص ایک اللہ کو اپنا رب ماننا، عقیدہ توحید کو تسلیم کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، نہ ذات کے اعتبار سے نہ صفات، نہ اللہ کی ذات میں کوئی شامل ہے نہ اللہ کی کوئی صفات میں شامل ہے. پنکھے بند کرتے ہیں پیچھے والے. اللہ کی ذات و صفات میں اللہ اکیلے تنہا ہیں. بعض اہل ادب نے لکھا کہ ایک کا لفظ بھی اللہ کے بولنا یہ بھی درست نہیں ہے. بعض اہل ادب وہ لکھتے ہیں کہ ایک بھی بولنا درست، اس لیے کہ ایک کا دو بھی ہوتا ہے، تین بھی ہوتا ہے.
اللہ کاؤنٹیبل نہیں ہے، اللہ شمار نہیں کیے جا سکتے. یہ صرف مثال دی جاتی ہے، سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ ایک ہے، مگر نہ اللہ کا کوئی ثانی کوئی مقابل تنہا ہے. پہلی بات عقیدہ درست ہو. دوسری بات وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سورہ 3 کے اندر بھی آپ نے پڑھا، سورہ عصر میں بھی پڑھا. دوسرا کام ہے نیک اعمال کا ہونا. یہاں پر اللہ رب العالمین نے نتیجتاً آخر کو بیان کیا ہے. پہلا کام ہے ایمان لے کے آنا، عقیدہ درست ہونا، نیک اعمال کرنا، اور نیک اعمال کو دوسروں کو بتلانا بھی اعمال کا تذکرہ ہے. وہ نیک اعمال میں یہاں جو تذکرہ ہے وہ صبر کا تذکرہ ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، تواصو کہتے ہیں وصیت کرنے کو. اور میں نے سورہ عصر میں بھی بتلائی تھی یہ بات کہ وصیت غیروں کو نہیں کی جاتی. آج کل کسی کو کوئی آدمی کہتے ہیں نا کہ نماز پڑھا کر یا نیکی کے کام کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آؤ، تو وہ کہتا ہے جی تبلیغ جا کے کافروں کو کرو، ہمیں تبلیغ کرنے کی ضرورت. اصل ضرورت ہماری ہی ہے. قرآن کہتا ہے ایک دوسرے کو وصیت کرو، اور وصیت دشمنوں کو نہیں کی جاتی. وصیت کس کو کرتا ہے؟ باپ اگر فوت ہو رہا ہے، بیٹا فوت ہو رہا ہے، تو فوت ہوتے وقت وصیت سب سے پہلے کس کو کرے گا؟ سب سے جو قریب ہوں گے ان لوگوں کو بلایا جائے گا، ان کو وصیت کی جائے گی. تو لہٰذا جب بھی ہم بھی وصیت کریں گے تو سب سے پہلے کس کی کریں گے؟ اپنے لوگوں کو وصیت کریں گے جن سے ہمیں درد ہے، ہمارے گھر والے، ہمارے دوست یار. اگر ہم جنت میں سارے جائیں اور ہمارے گھر والے نہ ہوں جنت میں، تو پنجابی میں کہتے ہیں چس نہیں آئے گی. اور قرآن کی زبان میں اپنے گھر والوں کی وقودها الناس، اپنے گھر والوں کی فکر کرنا، من قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے گھر والوں کی فکر کرنا کہ وہ بھی جنت میں جانے والے بن. تو بالصبر، کس کی وصیت کرنا جی؟ صبر کی. ایک تو صبر کا سیدھا سیدھا معنی لیے جائے نا کہ صبر کی وصیت کرنا، کوئی بھی مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے تو اس کے اوپر صبر کرنا. دوسرا معنی یہ ہے کہ کلمہ حق پڑھ لیا تو اب اس کے اوپر ڈٹے رہنا، اب اس کے اوپر ثابت قدم رہنا. اب کہیں زندگی میں اپنے رسوم و رواج بھی آئیں گے، تو اپنے رسوم و رواج کی وجہ سے ایمان کو، دین کی جو بات، اسلام کی جو بات پڑھی ہے اسے ہٹنا نہیں کہ میرے خاندان والے کیا کہیں گے، میرے برادری والے کیا کہیں. تو برادری والوں کی وجہ سے اسلام کو نہیں چھوڑنا. وتواصوا بالصبر، اس کے اوپر ثابت قدم رہنا. وتواصوا بالمرحمہ، اور رحم کی ایک دوسرے کو وصیت کرنا. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اور آسان کر لیتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ رحم سے پیش آنا. آپ کے نیچے کوئی ملازم ہے، کوئی نیچے والا ہے، تو اس کے اوپر رحم کرنا. اس کی کوئی کڑوی کوسیدی ہے تو اس کو برداشت کرنا، اس کے ساتھ رحم. دوسرا اس کا مرحمہ کا معنی وہ لیا جا سکتا ہے صلح رحمی. کوئی روٹ رہا ہے تو اس کو منا لینا، کوئی ناراض ہے تو اس کو راضی کرنا. وتواصوا بالمرحمہ. اللہ نے نتیجہ بیان فرمایا، کہا یہ کام کر لو، اعلان کر دیا. یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر سکتے ہیں، سارے انسان کر سکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جو یہ کام کرے گا میں رب اعلان کرتا ہوں کہ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی کامیاب لوگ ہیں. کیا کہا جی؟ ٹارگٹ کر دیا، پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کیا ہیں؟ کامیاب ہیں. اولئک اصحاب المیمنہ کا ترجمہ نہیں ہے. اصحاب المیمنہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو جنت میں جا رہے ہوں گے، جو رزلٹ سے پاس ہو چکے ہوں گے، نامہ اعمال کھل چکے ہوں گے، نامہ اعمال ہاتھ میں دے دیا جائے گا، اس آدمی کو کہتے ہیں اصحاب المیمنہ. اللہ فرماتے ہیں جو یہ کام کرے گا اس کے لیے اعلان میں کرتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں اولئک اصحاب المیمنہ، یہ آدمی کامیاب ہے. یہ آدمی کیا ہے جی؟ کامیاب. دوسری سورۃ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ. اللہ فرماتے ہیں اگر ہماری آیات کا انکار کیا، اس زمانے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کرنے والے تھے. ان کو کہا گیا کہ اگر تم انکار کرو گے، کفر کرو گے تو رزلٹ کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے لیے یہ آیت کیسے صادر آئے گی؟ قرآن کی آیات کا انکار کرنا. ہم سارے چونکہ مسلمان ہیں، قرآن کی آیت کا تو انکار کوئی نہیں کرتا. ہم سارے قرآن مانتے ہیں، سارے مانتے ہیں نا جی. جو بھی قرآن مانتا ہے وہ کیا ہے جی؟ مسلمان ہے. جو بھی قرآن مانتا ہے وہ کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا انکار کیسا ہوتا ہے؟ ہم اس بات کو زبان سے تو نہیں کہتے کہ نہیں کرتے، عملاً انکار کرتے ہیں. قرآن کے اندر ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو. ہم بعض دفعہ کیا کر دیتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں. یہ عملاً انکار ہے.
زکوٰۃ کا حکم ہے قرآن میں، ہم انکار کر دیتے ہیں، یہ عملاً انکار۔ سورہ رحمی کا تذکرہ قرآن میں ہے، ہم انکار کر دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ عملاً انکار ہے۔ حسن سلوک سے لوگوں سے پیش آنا، اچھے اخلاق کا مالک ہونا، یہ قرآن کا حکم ہے، ہم انکار کر دیتے ہیں، تو کیا ہے؟ انکار منہ سے تو نہیں کرتے، عملاً کرتے ہیں، تو یہ عملی انکار ہے۔ اگرچہ اس آیت سے عملاً لوگ مراد نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ بھی گناہ ہے، وہ بھی کیا ہے؟ جرم ہے، وہ بھی گناہ ہے۔ بعض دفعہ کبیرہ گناہ ہے، بعض گناہ ایسے ہیں جو کبائر گناہ کے اندر شامل کیے فقہاء نے، علماء نے، تو لہٰذا ان سے بچنا۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، یہی ناکام خسارے والے لوگ ہیں۔ تو اگر قرآن کی جو روٹین ہے، جو قرآن کا انداز ہے، اس میں اس کا ترجمہ کریں تو کیا معنی ہوگا؟ یہی جہنمی ہے، یہی کیا ہے؟ جہنمی ہے۔ جو قرآن کا انکار کرنے والے ہیں یہی جہنمی ہے۔ میں نے وضاحت کر دی ہے کہ اس سے عملاً انکار کرنے والے مراد نہیں ہیں، اس سے عملاً انکار کرنے والے مراد نہیں ہے، اس سے کفر کرنے والے مراد ہے۔ اس سے مراد کفر، اسے کیا مراد ہے جی؟ کافر ہی مراد ہے۔ علیہم نار مؤصدہ، یہاں بھی بات پوری ہو رہی تھی، اولئک ہم اصحاب المشأمہ، یہاں بات پوری ہو رہی تھی، اس لیے آیت میں اللہ نے کہا نا اولئک اصحاب المیمنہ، بات پوری ہو گئی، یہاں بھی بات پوری ہو رہی تھی، ہم اصحاب المشأمہ۔ لیکن اللہ نے پھر احسان فرمایا۔ اللہ واقعی 70 بہوں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کسی طرح ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ باز آ جاؤ، سمجھ جاؤ۔ اللہ نے ساتھ جہنم کی ہلکی سی جھلک بھی دکھلا دی کہ کہیں یوں نہ سمجھ لینا کہ جہنم میں کوئی ایسی دنیا والا معاملہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ وہاں کے عذاب کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ نے ایک تصویر، ایک جھلکی دکھائی ہے، وہ کہتے ہیں نا ایک شارٹ کلپ اللہ نے دیا ہے، علیہم نار مؤصدہ، وہ آگ ستونوں کی مانند ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں نا شٹرنگ کرتے ہیں لوگ، مسالہ ڈالتے ہیں، بعد میں اس کو ہٹا دیتے ہیں، کچھ بچتا ہے پیچھے۔ ہم یہاں بیٹھے ہیں تو گرمی لگتی ہے تو پنکھے چلائے جاتے ہیں، اے سی چلائے جاتے ہیں کہ بیٹھنے کے لیے جگہ، تو چاروں طرف آگ جل رہی ہو تو کیا عالم ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو علیہم نار مؤصدہ، یہ اللہ نے اپنی محبت کی انتہا کرتے ہوئے اس آیت کو بیان فرما دیا کہ میرے بندے باز آ جائیں، جہنم رہنے کی جگہ، برداشت کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔